الرحمن الرحیم۔ سب سے پیشتر میں یہاں پہ ہمارے جتنے بھی صحافی صاحبان تشریف فرما ہیں آپ سب کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں اس کانفرنس میں، اور اس کے علاوہ آپ کا ہم لوگ انتہائی تشکر کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ آپ ہمارے درینہ جو مسئلہ ہے وہ حکومت وقت اور ہمارے ذمہ داران تک پہنچائیں گے۔ چوپرسن گوجال یوتھ فورم علاقے کے سماجی کارکنان، تمام سیاسی پارٹیوں، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، عوامی ورکرز پارٹی، گرانٹ ایکشن کمیٹی اور دیگر تمام پارٹیز کے کارکنان، نمبردار صاحبان، چوپرسن بانس ایسوسیشن کے ممبران اور عوامی نمائندگان اور ذمہ داران کی ایک ہنگامی اجلاس آج بمورخہ 25 اکتوبر سن 2020 کو چوپرسن گوجال میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں چوپرسن سے متعلق مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک گرانٹ ایکشن کمیٹی برائے چوپرسن روڈ تشکیل دی گئی۔ اجلاس میں چوپرسن روڈ کی خستہ حالی، عوام کے لیے درپیش مشکلات اور سرکاری اداروں کی طرف سے اس روڈ کی مد میں بے قاعدگیوں اور سیاسی نمائندگان کی عدم دلچسپی کے حوالے سے گفت و شنید ہوئی۔ چوپرسن روڈ کی لمبائی شاہراہ قراقرم سے باوگندی زیارت تک تقریباً 72 کلومیٹر ہے۔ اس ڈیفنس روڈ کی تعمیر سن 1982 میں ہوئی تھی۔ اس وقت سے آج تک اس روڈ کی تعمیر و توسیع کے لیے سرکاری اداروں سے کئی منصوبے رکھے گئے، لیکن ان میں سے کسی پر بھی کام نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ سے چوپرسن روڈ مکمل خستہ حالی کا شکار ہے۔ اس سڑک پر روزانہ سینکڑوں زائرین، سیاح اور مقامی افراد جان ہتھیلی پر رکھ کر سفر کرتے ہیں اور مختلف شدید موسمی حالات میں سفر کرنے پر مجبور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک اس سڑک پر مختلف حادثات میں تقریباً 20 سے زیادہ افراد کی قیمتی جانیں ضائع ہو چکے ہیں اور کئی افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ چوپرسن کی روڈ کی خستہ حالی کی وجہ علاقے میں سیاحت، زراعت اور دیگر کاروباری معاملات شدید متاثر ہے اور یہاں کے لوگوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے۔ اے ڈی پی میں 2015 اور 2016 میں 20 ملین روپے کا ایک پروجیکٹ کنسٹرکشن آف ٹرکابل روڈ فرام KKH ٹو کرمین چوپرسن کے نام سے رکھا گیا تھا، لیکن اس منصوبے پر کوئی کام نہیں ہوا۔ البتہ سرکاری فائلوں میں اس منصوبے کو مکمل دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال ADP میں اس روڈ کی مرمت کے لیے رقم مختص کیے جاتے ہیں، لیکن سیاسی نمائندگان، متعلقہ حکام اور ٹھیکیدار کی ملی بھگت سے منصوبے پر خرچ ہونے کے بجائے یہ رقم ان کے جیبوں میں چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر الیکشن میں سیاسی پارٹیاں اور امیدوار اس روڈ کے نام سے ووٹ لیتے ہیں اور الیکشن کے بعد پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ عوام کو بیوقوف بنا کر ووٹ بٹورنے کا یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے جاری ہے اور اس الیکشن میں بھی کئی درجن امیدوار میدان میں اترے ہیں اور ایک بار پھر عوام چوپرسن کو سبز باغ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس بار عوامی چوپرسن تمام سیاسی نوسربازوں کے جھوٹے وعدے اور سیاسی ہتھ کنڈوں کو سمجھ چکے ہیں اور عوامی چوپرسن انہیں مسترد کرتے ہیں۔ آنے والے الیکشن کا مکمل بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وادی چوپرسن کے سرحدات چین، تاجکستان، افغانستان اور وسطی ایشیا کے دیگر ممالک سمیت روس تک ملتی ہے۔ آج تک مقامی افراد نے اس بارڈر کی خود حفاظت کی اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اس بارڈر پر کوئی بد امنی اور دہشت گردی کے واقعات رونما نہیں ہوئے ہیں، جبکہ پاک افغان کے دوسرے بارڈرز میں آئے روز کئی واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔
بارڈر کمیونٹی یہ حق بھی رکھتے ہیں کہ کئی ہزار سال سے اس بارڈر کی پاسداری اور پاسبانی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کیوں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیت برپا ہو رہی ہے۔ یہاں ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ کئی دہائیوں سے چپرسن روڈ کی مد میں ہونے والے باقاعدگیوں کے حوالے سے چپرسن عوام یوتھ کے لیے شدید تشویش کا باعث بن رہا ہے۔ لہٰذا ہم ریاستی اداروں، میڈیا کے ذریعے اپنے تحفظات متعلقہ اداروں کو بھی ارسال کر رہے ہیں۔ ایسے مشکلات سے دوچار عوام چپرسن حکومت پاکستان اور حکومت گلگت بلتستان کے ذمہ داران اور فورس کمانڈر گلگت بلتستان سے پرزور اپیل کرتے ہیں۔ نمبر 1، چپرسن میں شاہراہ کراکروم سے لے کر باباغندی زیارت تک ٹرکبل میٹل روڈ بنایا جائے اور سی پیک سے جڑی دوسری سڑک ہونے کی وجہ سے اس منصوبے کو سی پیک میں شامل کیا جائے۔ دوسرا پوائنٹ، چپرسن روڈ کی مرمت اور توسیع کی مد میں رکھے گئے تمام منصوبوں میں ہونے والے بے قاعدگیوں کا حساب کتاب کیا جائے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، چپرسن روڈ پر قولیوں کی 35 پوزیشن پر مقامی افراد کو فوری بھرتی کیا جائے۔ ان میں سے صرف 9 مقامی قلی اس روڈ پر تعینات ہے، جبکہ کئی افراد اس روڈ کے نام پر بھرتی ہونے کے بعد غائب ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے، چپرسن روڈ پر بنائے گئے کل 13 پل میں سے 9 پل عوام نے اپنے مدد آپ کے تحت بنائے ہیں، لیکن ان پلوں کی تعمیر کی مد میں ٹھیکیداروں اور متعلقہ حکام نے سرکاری خزانے سے فنڈ نکال کر آپس میں تقسیم کیے ہیں۔ ان کا احتساب کیا جائے۔ ان تمام مشکلات، پریشانیوں اور تکلیفات کو مد نظر رکھتے ہوئے گرانٹ ایکشن کمیٹی برائے چپرسن اور تمام سٹیک ہولڈرز عوامی چپرسن کے نمائندگی کرتے ہوئے متفقہ طور پر آنے والے انتخابات سن 2020 کا مکمل بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے مجھے سنا۔